اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ویڈیوز میں پریزنٹ کر چکا ہوں سنہ کے سلسلے میں، احادیث کے سلسلے میں، اس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ پچھلی جو ہم نے ویڈیو پریزنٹ کی تھی، ویڈیو نمبر 3، اس میں یہ بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنہ اور حدیث کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے رہا، اور اس کے بعد پھر آخری بات جو ہم نے ختم کی تھی وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حدیث کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھا، اور یہ عظیم کام جس کو اصل میں انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اس کو کروایا، حدیث کو محفوظ کروایا۔ اور جس طرح سے یہ حدیث محفوظ ہوئی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا کام ہوا ہے، ورنہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن بہرحال انسانی ذریعے بنتے ہیں تو انسانوں نے ہی اس کو آگے بڑھایا معاملہ کو۔ تو یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ آپ نے پڑھا اور دیکھا کہ رسول پاک کی ذات ایک رول ماڈل تھی جس کو کہ صحابہ کرام نے مکمل طور پہ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کمپینینز، جو صحابہ رہتے تھے، تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ہر وقت ہر صحابی ان کے ساتھ ہو، ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر سنت، ہر حدیث ان تک پہنچ گئی ہو، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے ایسا ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر احادیث کا پھیلاؤ، اس کا ڈیولپمنٹ، اس کی ایکسپینشن شروع ہو گئی، اور اس ایکسپینشن کی کئی وجوہات تھیں، لیکن جو 2 ریزنز ہیں میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے۔ ایک تو ریزن یہ تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اور جو طریقہ تھا اس کو صحابہ کرام نے پوری طرح سے اڈاپٹ کر لیا۔ مسلمس adopted sunnah, but during Prophet's life the knowledge of hadith was not known to everyone۔ کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت رسول پاک کے ساتھ ہر آدمی نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر کی زندگی الگ تھی، ان کے صحابہ کے کرام کے ساتھ زندگی الگ تھی۔ وہ کبھی ایک صحابی کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی 2 کے، کبھی 4 کے، کبھی کئی 100 کے ساتھ، اور کبھی ہزاروں کے ساتھ، اور ایک آدھ دفعہ میں لاکھوں کے ساتھ۔ تو یہ تھا کہ ان کی تو لائف میں ہر آدمی ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اگر رسول پاک کی وفات کے بعد جب لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی معاملے میں، کسی پرابلم میں، کسی بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، یا ان کا کوئی قول، ان کی کوئی بات کہی ہوئی وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تو اس لیے وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی اس بارے میں آپ نے کچھ رسول پاک سے سنا ہے کچھ، وہ تو اس طرح سے حدیث جو ہے وہ ایک سے دوسرا، اور دوسرے تیسرا، اور تیسرے سے چوتھے تک پہنچتی چلی گئی۔ دوسری بات یہ کہ رسول پاک کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسلامک امپائر کی جو ایکسپینشن ہے وہ تو شروع ہو ہی گئی تھی، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں 10 سال کے عرصے میں اتنی ماسو کانکویسٹ ہوئیں، جو پرشین امپائر تھی وہ پوری کانکر ہو گئی، اور یہ بیزنٹین امپائر جو ہے، رومن امپائر کا جو ایسٹرن پارٹ تھا، یہ پوری کی پوری کانکر ہو گئی، کرسچن ورلڈ بھی، اور اس طرح پرشین ورلڈ جو ہے وہ بھی ہو گئے۔ تو اس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ شاید کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام کے انڈر میں ڈومینیشن میں آ گئے۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو گئے ہوں، مسلمان ہوئے بھی، نہیں بھی ہوئے، بڑی ان کی تعداد مسلمان بھی ہوئی۔ آج جو مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے وہ اسی لیے ہے،
لیکن سب کے سب نہیں ہوئے تھے مسلمان، تو وہ اپنے کلچر میں رہ رہے تھے. تو اس کلچر کا جو کلیش تھا اسلام کے ساتھ، اس میں کوشچنز پیدا ہوئے کہ اس بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، سنت کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے. اس کلیش کو اور ان کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول پاک سے ہم نے فلاں موقع پہ فلاں بات سنی تھی، فلاں موقع پہ ہم نے ان کو ایسے کر کے دیکھا تھا. تو اس طرح سے جو نالج کا ایکسچینج ہے، سنت کا جو ایکسچینج ہے، وہ ہونا شروع ہوا اور لوگوں کو اس کا علم ہوا. تو اس طرح سے حدیث جو ہے وہ لوگوں میں، عام لوگوں میں اور صحابہ کرام میں پھیلتی چلی گئی. یہ ایک اور اس کا ریزن تھا. اس کے علاوہ بھی ریزنز ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیٹیل کی وجہ سے میں ان کی جو وہ ہیں تو ڈیٹیلز اس میں نہیں جا رہا. ایک اور بات یہ کہ فرسٹ جنریشن آفٹر دی پروفٹ تابعی ور کین ٹو لرن سننا. ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے. ویسے تو زیادہ تر بچوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جن لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے رسول پاک کی ذات مبارک سے فائدہ اٹھایا، آپ نے ان کی کمپنی کو انجوائے کیا، کم وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے، ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں، کمپینینز کہتے ہیں. لیکن ایسے تھا کہ بہت بچے تھے جو بہت چھوٹے تھے، 1 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال، انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو انجوائے نہیں کیا. پھر ایسے بچے تھے جو کہ رسول پاک کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے بھی رسول پاک کو نہیں دیکھا. تو اس لیے یہ لوگ صحابی تو نہیں ہوئے، لیکن یہ فالوور ہوئے. فالوور کس کے تھے؟ صحابہ کرام کے، کمپینینز کے. تو یہ فالوورز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تابعی. اور اس کے بعد پھر اور جنریشنز آگے بڑھیں تو بچے آگے ہوئے. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ بچے آئے دنیا میں جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے سے پہلے والی جو نسل تھی، جنریشن تھی تابعی کی، ان کی کمپنی کو انجوائے کیا، ان کے ان کو انجوائے کیا. تو ایسے لوگ جو ہیں جو کہ تابعی کے بعد آئے، فالوورز کے بعد آئے، ان کو ہم کہتے ہیں فالوورز آف دی فالوورز. فالوورز آف دی فالوورز یعنی تبع تابعین. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ جنریشن آفٹر دی پروفٹ تابعی ور کین ٹو لرن سننا. اب رسول پاک کی زندگی تو انہوں نے نہیں دیکھی تابعی نے، ان بچوں نے، لیکن ایک عجیب ان کو تھا کہ بس سب کچھ جان لیں سنت کے متعلق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، چلنا پھرنا، آپ کے شکل، آپ کا طریقہ، آپ کی احادیث. ایک عجیب ان کے اندر ایک شوق تھا اور ایک کہنا چاہیے کہ جنون جس کو کہنا چاہیے کہ بس جان لیں، سیکھ لیں. تو ان لوگوں نے اپنے بڑوں سے یعنی صحابہ کرام سے جتنی احادیث یہ لے سکتے تھے انہوں نے لیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ان احادیث کو انہوں نے اپنے بچوں کو یا اپنے آنے والی نسل کو یعنی تبع تابعین کو ان کو ٹرانسفر کیا. تو اس طرح حدیث کا جو علم ہے وہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں اور ایکسپینشن ہزاروں سے لاکھوں میں پھیلتی چلی گئی. ہزاروں، پہلے چند سو تھے، پھر کئی ہزار ہوئے، پھر لاکھوں ہو گئے، اور اس میں حدیث کا علم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا چلا گیا. اور لوگوں کو احادیث یاد تھیں، سنتیں یاد تھیں، طریقے یاد تھے، بالکل یاد تھے. تو یہ تھا. اس کے بعد پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ان کی عربوں کی میموری تو ویسی بہت زبردست تھی، اور پھر جو چیز ان کے لیے بڑی پیاری تھی قرآن اور سننا، تو قرآن تو ان کو یاد کرنے والے بہت لوگ تھے، مگر احادیث کے لیے بھی وہ بالکل ایکوریسی کے ساتھ لفظ بلفظ وہ حدیث یا سنت کی جو بھی رسول پاک کے متعلق وہ سنتے تھے وہ اس کو یاد رکھتے تھے. پھر چونکہ رائٹنگ پہ کوئی پابندی نہیں تھی تو کافی لوگ ایسے تھے جو اب کتابیں لکھ رہے تھے
یا اپنی نوٹ بکس بنا رہے تھے یا حدیث کا کلیکشن کر رہے تھے. کوئی بڑا آرگنائزڈ ورک نہیں تھا، لیکن رائٹنگ کا ورک باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا تھا اس بارے میں. اور اس میں اگر آپ رائٹنگ کے ورک کو دیکھتے ہو تو ان میں سب سے امپورٹنٹ ورک جو ہے وہ امام مالک کی ایک کتاب کلیکشن ہے جس کا نام موطا امام مالک ہے. موطا امام مالک جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے وہ فقہ کے اوپر ہے، اور فقہ کہتے ہیں اسلامک لاء کو. اسلامک لاء کے اوپر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلامک لاء بغیر حدیث کے تو مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس میں موطا میں کوئی 2000 سے زیادہ اوتھینٹک احادیث، کیونکہ صحیح احادیث جو ہیں وہ امام مالک نے جمع کی اور اسلامی قانون کے متعلق بتایا. تو یہ موطا امام مالک جو ہے وہ بڑی زبردست کتاب ہے جو آج بھی موجود ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہے. اور یہ کتاب اس کے علاوہ بھی اور کتابیں تھیں. پھر سمجھیں کہ اور جب معاملات آگے بڑھے تو ایک اور بہت بڑے اسکالر تھے امام، جو 4 امام ہیں بڑے. تو ان میں امام ابن حنبل، امام شافعی، امام ابن حنبل، یہ بڑے لوگوں میں سے امام ابو حنیفہ، تو امام مالک. تو یہ جو امام ہیں ان میں امام ابن حنبل ایک بڑے امام تھے، اور انہوں نے بھی احادیث کلیکٹ کی، اور اس کا نام تھا مسند امام ابن حنبل. تو مسند یہ بڑی مشہور کتاب ہے امام ابن حنبل کی. تو حدیث کا جو کلیکشن ہوا اس کے اندر 2 طریقے سے احادیث کلیکٹ کی گئیں، مسند اور مصنف. لیکن اس کو میں یہ دونوں جو طریقے ہیں مسند کا اور مصنف ہے، یا لیکن ایگزیکٹلی کوئی کیا ورڈ ہے میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ جو 2 طریقے ہیں ان میں احادیث کو کلیکٹ کیا گیا. تو یہ ایک خاص طریقہ تھا مسند کا، جس میں صحابہ کرام کے ناموں سے حضرت عائشہ سے جتنی حدیثیں بیان ہوئی تھیں وہ ایک جگہ جمع کر دی گئیں. حضرت عمر سے کوئی حدیثیں ہیں تو ایک جگہ جمع کر دی گئیں. تو یہ مسند امام ابن حنبل بھی رائٹنگ ورک تھا بہت بڑا، جو کہ اس زمانے میں سامنے آیا. پھر ایک اور اس کا آسپیکٹ ہے، وہ یہ کہ بڑی بڑی گیدرنگس ہوتی تھیں، اور ان بڑی بڑی گیدرنگس کے اندر ہزاروں لوگ شامل ہوتے تھے، اور وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا تھا کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ رسول پاک کے متعلق جتنی احادیث آپ نے سنی ہوئی ہیں وہ ہمیں بیان کیجیے. وہ بیان کرتے تھے، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، ہزاروں لوگ سنتے تھے، اور جانے کتنے لوگ تھے ان کو لفظ بلفظ یاد کرتے تھے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے جانے کے یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ڈیولپمنٹ، ایک بک کی شکل میں، ایک نہیں بلکہ کافی بکس کی شکل میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ ان سب فیکٹرز کی وجہ سے ہوا ہے. حدیث کا یاد رکھنا، حدیث کو آگے بڑھانا اور لوگوں کو ٹرانسفر کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اس کے بعد پھر ایک اور مشکل پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے لیے سب کچھ تھے. آپ کا کہا ہوا آخری تھا، آپ کا کیا ہوا آخری تھا، سب کچھ تھا. اس سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جن کے دماغوں کے اندر شیطان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو کس طرح سے اپنے سیلفش انٹرسٹ میں، اپنے ذاتی انٹرسٹ میں استعمال کیا جائے، یا مسلم امہ کو کس طرح برباد کیا جائے، یا مسلمانوں کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے، کیسے تقسیم کیا جائے، مسلمانوں میں فرقہ واریت کیسے پیدا کی جائے، مسلمانوں میں سیکٹیرینزم کیسے پیدا کیا جائے. ان سب پرپس کے ساتھ ان ظالموں نے یہ کیا کہ جھوٹی حدیثیں، اور رسول پاک نے قال رسول اللہ کہا اور جو چاہا الٹی سیدھی بات جو ہے وہ کہہ دی. اور بیچارے مسلمان جیسے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا. آج کے دن جھوٹی حدیثیں چل رہی ہیں، خوب چل رہی ہیں، تو اس وقت تو کوئی ڈیولپمنٹ تھا ہی نہیں. تو مسلمان کیسے ڈسٹنگوش کرتے کہ ان میں صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی ہے، جھوٹی کون سی ہے، سچی کون سی ہے. اب وہ چپ ہو جاتے تھے. بات عجیب سی لگتی تھی کہ یہ بات رسول پاک نے فرمائی، آپ نے کی، عجیب سی بات لگتی تھی، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا. اس لیے اس بات کی ضرورت پڑی کہ یہ کلیئر کٹ
ہونا چاہیے کہ اس قصے کو رکنا چاہیے. معلوم ہو کہ اس میں بلکہ بہت لوگ اس میں پکڑے بھی گئے. حضرت علی جب خلیفہ تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو گرفتار کیا جس نے کنفیس کیا کہ میں نے 4000 سے زیادہ حدیثیں رسول اللہ کے نام پہ فیبریکیٹ کی ہیں، بنائی ہیں جھوٹ کی. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف سے جھوٹی بات پیدا کی اور اس کو پھیلایا وہ اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. یہ سخت ہے، لیکن گناہ گار لوگ، یہ شیطان جن کے دماغوں میں گھسا ہوتا ہے، وہ ان باتوں کی پرواہ کب کرتے ہیں. تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ یہ ڈسٹنگوش کیا جائے کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط حدیث کون سی ہے. اور یہ بہت بڑا کام تھا جو کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انیشیلی اور بعد میں، اور جو محدثین تھے انہوں نے کیا بعد میں. لیکن یہ بہت بڑا کام تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ڈیولپمنٹ جو ہے. لیکن اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اپنا ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بہت خوش رکھے. تھینک یو.